دوستو آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو دنیا کے ایسے اسلامی ملک کی سیر کروائیں گے جہاں کے عام لوگ بھی شہزادوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، جہاں پر کرائم ریٹ بہت کم ہے۔ یہ ایشیا کا دوسرا سب سے چھوٹا ملک ہے، لیکن دولت کے لحاظ سے کئی یورپی ممالک سے بھی آگے ہے۔ یہاں پر ایک ایسی مسجد بھی موجود ہے جس کے 29 گنبد سونے کے بنائے گئے ہیں۔ اس ملک کے بادشاہ کا شمار دنیا کے امیر اور عیاش ترین لوگوں میں ہوتا ہے۔ یہاں کا سلطان نہ صرف ریاست کا حکمران ہوتا ہے بلکہ وزیر اعظم، وزیر دفاع اور وزیر خزانہ بھی وہی ہوتا ہے۔ اس ملک کے بادشاہ کے پاس سونے کے محل، سونے کی گاڑیاں، حتیٰ کہ سونے کا ہوائی جہاز بھی موجود ہے۔ آپ لوگوں کو جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ بادشاہ 10 دن بعد بال کٹواتا ہے، جس پر تقریباً اس ملک میں 75 لاکھ روپے خرچہ آتا ہے۔ یہ ملک دنیا کے بڑے تیل پیدا کرنے والے ممالک میں شمار ہوتا ہے اور اس کی معیشت میں تیل اور گیس کی برآمدات کا بڑا حصہ ہے۔ دنیا کی مہنگی ترین کاریں بھی اسی ملک میں پائی جاتی ہیں۔ تو دوستو ہم بات کر رہے ہیں جنوب مشرقی ایشیا میں بحر ہند کے کنارے واقع ایک مسلم ملک برونائی کی، جس میں اسلامی قانون نافذ ہیں، جسے برونائی دارالاسلام یعنی کہ امن و سکون والی جگہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل سیکرٹ پریس کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، یہ آپ کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ برونائی دارالسلام، جو عام طور پر برونائی کے نام سے جانا جاتا ہے، جنوب مشرقی ایشیا میں واقع ایک چھوٹا سا ملک ہے۔ یہ ملک جزیرہ بورنیو کے شمالی ساحل پر واقع ہے اور ملائیشیا کے صوبے سراواک کے درمیان گرا ہوا ہے۔ برونائی کا کل رقبہ تقریباً 5765 مربع کلومیٹر ہے۔ برونائی دو الگ الگ حصوں میں تقسیم ہوا ہے۔ مغربی حصہ جہاں دارالحکومت بندر سری بگاوان واقع ہے اور مشرقی حصہ جو ٹیمبورونگ ضلع کہلاتا ہے، اور اس ملک کی آبادی تقریباً 4 لاکھ کے قریب ہے۔ دوستو یہ ملک جنوب مشرق ایشیا میں جزیرہ بورنیو کے شمالی ساحل پر واقع ایک خود مختار سلطنت ہے۔ ملائیشیا کی ریاست سراواک اسے گھیرے ہوئے ہے، حالانکہ برونائی کی اپنی ایک چھوٹی سی ساحلی پٹی جنوبی چین کے سمندر سے ملتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ برونائی کی ریاست 2 حصوں پر مشتمل ہے، جن کے درمیان میں سراواک کا ضلع لمبانگ حائل ہے۔ برونائی کے نام کی اصل وجہ تو یقینی طور پر معلوم نہیں ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ 14ویں صدی میں اسے برونائی رکھا گیا تھا۔ اس بات کا امکان ہے کہ یہ نام سنسکرت کے لفظ سے متاثر ہو کر آیا ہو، جس کا مطلب سمندری راستے کے جاننے والے ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ جزیرہ بورنیو کا نام بھی اسی لفظ سے اخذ کیا گیا ہے۔ برونائی ایک آئینی بادشاہت ہے جس میں سلطنت کا اعلیٰ ترین حکمران سلطان ہوتا ہے۔ سلطان نہ صرف ریاست کے حکمران ہیں بلکہ وزیر اعظم، وزیر دفاع اور وزیر خزانہ بھی ہیں۔ موجودہ سلطان حاجی حسن آل بولکیہ سلطانوں کی ایک لمبی نسل سے تعلق رکھتے ہیں جو صدیوں سے برونائی پر حکومت کر رہے ہیں۔ برونائی کی آبادی تقریباً 4,55,000 ہے، جو اسے دنیا کے کم آبادی والے ملکوں میں سے ایک بنا دیتی ہے۔ آبادی کی اکثریت ملائی نسل سے تعلق رکھتی ہے اور باقی ماندہ میں چینی، دیگر قبائل اور تارکین وطن مہاجرین شامل ہیں۔ اسلام برونائی کا سرکاری مذہب ہے اور تقریباً 67% آبادی اس کی پیروکار ہے۔ باقی آبادی بدھ مت، مسیحیت اور دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتی ہے۔ برونائی کی تاریخ بہت پرانی ہے اور اس کے عروج کا دور 16ویں صدی میں تھا، جب ایک عظیم سلطنت تھی۔ برونائی کی موجودہ سلطنت کی بنیاد 1368 میں رکھی گئی تھی اور یہ ایک اہم تجارتی مرکز بن گیا تھا۔ 19ویں صدی میں برونائی نے برطانوی تحفظ قبول کر لیا اور 1984 میں یہ ایک مکمل خود مختار ریاست بن گئی۔ برونائی کی معیشت کا بڑا حصہ تیل اور گیس کی پیداوار پر منحصر ہے۔ یہ ملک دنیا کے بڑے تیل پیدا کرنے والے ممالک میں شمار ہوتا ہے اور اس کی معیشت میں تیل اور گیس کی برآمدات کا بڑا حصہ ہے۔ برونائی میں عوام کی معیار زندگی بہت بلند ہے اور حکومت مختلف عوامی فلاحی منصوبوں پر کام کرتی ہے۔ یہاں کے لوگ ملائی زبان بولتے ہیں اور اسلام ان کا مذہب ہے۔ اسلامی تہوار جیسے رمضان، عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہاں بڑے جوش و خروش سے منائے جاتے ہیں۔ برونائی ایک خوبصورت ملک ہے جس کی فطری خوبصورتی اور ثقافتی ورثہ سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہاں کی مشہور مقامات میں سلطانی محل، جیمز مسجد اور اولو ٹیمبورونگ نیشنل پارک شامل ہیں۔ برونائی کی حکومت سیاحت کی صنعت کو فروغ دینے کے لیے مختلف اقدامات کر رہی ہے۔ برونائی کا ماحول زیادہ تر بارانی جنگلات پر مشتمل ہے جو مختلف نایاب جانوروں اور پودوں کا مسکن ہے۔ برونائی کی حکومت
ماحولیات کے تحفظ کے لیے مختلف اقدامات کرتی ہے اور جنگلات کی حفاظت پر خاص توجہ دیتی ہے۔ دوستو، برونائی میں سڑکوں کا ایک اچھا نظام موجود ہے اور یہاں کی اہم سڑکیں پکی اور اعلیٰ معیار کی ہیں۔ بین الاقوامی ہوائی اڈہ بندر سری بگاوان میں واقع ہے، جو ملک کے دنیا کے مختلف حصوں سے جوڑتا ہے۔ برونائی میں تعلیمی نظام اعلیٰ معیار کا ہے اور حکومت مفت تعلیم فراہم کرتی ہے۔ صحت کی سہولت بھی بہت اعلیٰ ہے اور ملک میں مختلف ہسپتال اور کلینک موجود ہیں جو جدید علاج فراہم کرتے ہیں۔ برونائی میں سال بھر میں بارشیں ہوتی رہتی ہیں، خاص طور پر نومبر سے جنوری کے دوران زیادہ بارشیں ہوتی ہیں۔ برونائی میں سیاحتوں کے لیے کئی دلچسپ مقامات موجود ہیں، جیسے کہ شاندار مساجد، تاریخی مقامات، جنگلات اور نیشنل پارکس۔ برونائی کا سب سے معروف سیاحتی مقام سلطان عمر علی سیف الدین مسجد ہے، جو اپنے شاندار تعمیرات کی وجہ سے مشہور ہے۔ برونائی کا دارالحکومت بندر سری بگاون ہے، جو اپنی تاریخی عمارتوں اور اسلامی فن تعمیر کے شاہکاروں کے لیے مشہور ہے۔ یہاں پر آپ کو شاندار جامع اثر حسان ایل بولکیہ مسجد دیکھنے کا موقع ملے گا، جس میں 29 سونے کے گنبد ہیں۔ اس کے علاوہ شہر میں استانہ نور الامن محل بھی واقع ہے، جو دنیا کے سب سے بڑے رہائشی محل میں سے ایک ہے اور برونائی کے سلطنت کی رہائش گاہ ہے۔ برونائی میں حکومت کی طرف سے مفت تعلیم اور صحت کی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ دوستو، برونائی ایسا ملک ہے جس میں جرائم کی شرح بہت ہی کم ہے اور یہ ایک محفوظ ملک ہے۔ برونائی سیاحوں کے لیے ایک ابھرتا ہوا مقام ہے۔ یہاں پر قدرتی خوبصورتی کے علاوہ کئی تاریخی اور ثقافتی مقامات بھی موجود ہیں۔ آپ جنگل کی سیر، کشتی کی سواری، غاروں کی کھوج اور مقامی بازاروں کی رونق دیکھنے کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ دوستو، برونائی جاننے کے لیے آپ کو ویزا کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس ملک میں آپ کو لباس کے معاملے میں محتاط رہنا پڑے گا، خاص طور پر مذہبی مقامات پر جاتے ہوئے۔ برونائی میں شراب کی فروخت عام نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ کو آگاہ رہنا چاہیے۔ دوستو، برونائی کے لوگ مہذب اور مہمان نواز ہیں، لہٰذا آپ کو بھی ان کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آنا چاہیے۔ دوستو، برونائی ایک امیر ملک ہونے کے باوجود کچھ چیلنج کا سامنا بھی کر رہا ہے، جیسے تیل کی پیداوار میں کمی اور معیشت کی تنوع سازی کی ضرورت۔ سلطنت حکومت مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کر رہی ہے، جس میں سیاحت اور تعلیم کے شعبوں کو فروغ دینا شامل ہے۔ برونائی اپنی اسلامی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ترقی کے راستے پر گامزن ہے۔